ناظرین، پروگرام جنریشن گیپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران ملک۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہر پروگرام میں ہم کسی ایسے کیریئر کو ڈسکس کرتے ہیں جو عموماً والدین، بچوں اور معاشرے کے درمیان وجہ نزاع بنتا ہے۔ ہمارا آج کا کیریئر ایک بڑا اچھوتا ہے۔ عموماً وہ تمام خواتین جو کوئی کام نہیں کرتی اور کسی کیریئر کا حصہ نہیں بنتی، انہیں ہاؤس وائف یا گھریلو خاتون کہا جاتا ہے۔ آج ہم جس کیریئر پہ بات کریں گے وہ ہے ہاؤس وائف یا گھریلو خاتون، کیونکہ ہاؤس وائف بذات خود بہت سے لوگوں کے کیریئر بنانے میں ان کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ اپنے میاں، اپنے 3-4 بچے، جب ان سب کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ اپنے اپنے کیریئر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کر ہے کہ ہم ہاؤس وائف یا گھریلو خاتون کو ایک کیریئر کے طور پر تسلیم نہیں کرتے؟ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق حسب معمول ہمارے پینل میں 3 مہمان موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترمہ سائمہ اشرف، جو کہ ہمارے آج کے دن کی پروفیشنل ہیں، یعنی کہ ایک ہاؤس وائف ہیں، مکمل ہاؤس وائف ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رضوانہ ظہور، جو کہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور آج والدین کے طبقے کی نمائندگی کریں گی۔ اس کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں بیٹھی ہیں محترمہ تحریم فیاض، جو کہ طالب علم کی حیثیت سے ہمارے آج کے پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تحریم، سب سے پہلے ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو پڑھائی کے بعد جاب شپ پر کوئی شوق نہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہاؤس وائف ہی رہیں گی۔ جی، LLB کر رہی ہوں کرنٹلی اپنے شوق کی وجہ سے اور شعور بیدار کرنے کے لیے کہ مجھے پتہ چلے میرے کیا حقوق ہیں اور میرے کیا فرائض ہیں لوگوں کی جانب، اور لوگوں کے کیا حقوق اور فرائض ہیں میری جانب۔ بہت اچھا۔ اسکلز پہ کام کرتی ہوں، اپنی اسکلز پہ، گھریلو اسکلز ہیں میری ساری، کہہ سکتے ہیں خانہ داری والی اسکلز ہیں ساری، جیسا کہ سلائی کڑھائی کا بہت شوق ہے مجھے، عموماً آج کل کی لڑکیوں کو نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے، جو میرا یونیورسٹی سے ٹائم بچتا ہے وہ میں اپنا ٹائم لگاتی ہوں اپنی کوکنگ کی اسکلز کو پالش کرنے میں، آبویسلی میرے کام آتی ہیں اور آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہوم ڈیکوریٹنگ اینڈ ہوم میکنگ کا مجھے شوق ہے، لائک یوٹیوب سے ویڈیوز اٹھاتی ہوں، ان کو یوٹیلائز کرتی ہوں، ان پہ کام کرتی ہوں اور پھر اپنا گھر اپنی مرضی سے ترتیب دیتی ہوں۔ تو یہ اسکلز ہیں، میری اسکلز ساری دیکھیں 4 دیواری کے اندر رہ کے کمپلیٹ ہونے والی اسکلز ہیں، اور ایسی اسکلز ہیں جن کے لیے مجھے باہر اسٹیپ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس وجہ سے میرا انٹرسٹ جو ہے زیادہ تر گھر کے اندر کا ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنے والی زندگی اپنے گھر کے اندر رہ کے گزاروں، اپنی اسکلز کو پالش کرتے ہوئے گزاروں اور ان اسکلز سے ریلیٹڈ نئی اسکلز سیکھوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اچھا، اب ہم رضوانہ ظہور صاحبہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ہمارے آج کے پروگرام میں والدین کے طبقے کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور بنیادی طور پہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے، اور آپ اس خیال کی حامی ہیں کہ خواتین کو گھر سے نکلنا چاہیے اور جاب کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک تصور رائج ہے کہ عورت چراغ خانہ ہے نہ کہ شمع محفل، اور جب تک ہماری خواتین گھر میں تھیں ہم نے محمد بن قاسم، مصلح الدین ایوبی جیسے ہیروز پیدا کیے۔ پھر آہستہ آہستہ کہا جاتا ہے کہ جب خواتین دفاتر جانے لگیں تو ہماری تہذیب کے سوتے جو ہیں یہ خشک ہو گئے۔ تو آپ ہاؤس وائف کو کیوں کیریئر کے طور پہ نہیں لیتی ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ کیوں جو خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے وہی ایک کیریئر ہے؟ جہاں تک بات ہے کہ عورت چراغ خانہ ہے نہ کہ شمع محفل، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے لیا گیا ہے۔ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نکلتی ہے اور ملک کی قوم ترقی میں مدد دیتی ہے، میرا خیال ہے اس میں اور شمع محفل میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو لوگوں نے گڑمٹ کر دیا ہے، آپس میں مکس کر دیا ہے۔ جہاں تک بات ہے محمد بن قاسم کی، بلا شبہ وہ ہمارے ہیروز تھے، اور چونکہ ہم لوگ آج کل 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہمارے پاکستان میں جو ہے کافی سارے ہیروز پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایسے لیڈرز ہیں جن کی ہمیں بلا شبہ تعریف کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کل جو ہے ہیروز پیدا نہیں ہو رہے، لیکن آج کل جو ہے ہمارے ہیروز، جب کہ ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں تو وہاں پر بل گیٹس ہیں، ایلون مسک جیسی شخصیات ہیں۔ بین الاقوامی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی تو یہی 2 ہیروز ہیں بالکل۔ اور اگر ہم امت مسلمہ کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور وہ پاکستان کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ ملالہ یوسفزئی ہیں اور عمر سیف جیسے لوگ جن کا نام تو ٹاپ 35 انوویٹرز میں آتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ اس طرح پاکستانی طلبہ ہیں جو کہ او لیولز اور اے لیولز میں بڑا نام پیدا کر رہے ہیں ہمارے۔ اور اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو شرمین عبید چنائے ہیں، اور انہوں نے بڑی کامیاب خاتون ہیں، ان سے متاثر ہوئے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ہماری عورتوں کو دفاتر سے فرصت نہیں اور تہذیب کے سوتے خشک ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم اب بھی ہیروز پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے زمانے کی طرح ہم قوموں کے ہاتھ میں جو ہے تلوار دیکھتے تھے، اور اب جو ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم نے قوموں کو ٹیکنالوجی سے پتہ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہیروز پیدا ہو رہے ہیں۔
اور اگر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسکوپ بدل گیا ہے؟ بالکل زمانہ بدل گیا ہے، کیونکہ وقت اور ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کا معیار بھی بدل گیا ہے. ہمیں قوموں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے فتح کرنا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اگر کسی عورت میں سکلز ہیں، اس میں پوٹینشیل ہے، تو وہ گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو زنگ لگائے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو باہر نکلنا چاہیے، سوسائٹی کی خدمت کرنی چاہیے، اور اس میں اپنا نام پیدا کرنا چاہیے. اور آپ نہیں دیکھتے کہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جو خواتین درس و تدریس سے وابستہ ہیں، انہوں نے بڑے اپنے نام پیدا کیے، اور لوگ ان کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو وہاں بھیجیں. اگر بات شمالی علاقہ جات کی آپ مثال دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہاں پر میڈیکل کی تعلیم کو بالکل نہیں دیا جاتا تھا، خواتین کے لیے اسپیشلی الاؤ نہیں تھا. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ بدل رہی ہے اور آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آ رہی ہے. اپنی بچیوں کو آپ نے یہ کہا کہ در حقیقت جب خاتون گھر سے نکلتی ہیں تو ان کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، اپنی بچیوں کو بھی اس فیلڈ میں بھیجتے ہیں اور معاشرے کے لیے ترقی ہوتی ہے. اور ساتھ آپ نے اس چیز کو بھی نگیٹ کیا کہ اب ہم ہیروز پیدا نہیں کر رہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہیروز مسلسل پیدا ہو رہے ہیں اس صورت میں بھی کہ جب مائیں دفاتر جا رہی ہیں، لیکن ان کے ڈائنامکس تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. اچھا صاحبہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ہمارے آج کے پروگرام میں بحیثیت پروفیشنل ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے، اور یعنی کہ آپ ایک ہاؤس وائف ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ نے سسرال گھر میں رہ کے سسرال کی میاں کی بچوں کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا. تو آج آپ اپنی سہیلیوں کو دیکھتی ہوں گی جو 10 سال پہلے آپ کے ساتھ تھیں، آج وہ جابس کر رہی ہوں گی، بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں گی. تو اس کو دیکھ کے کوئی تھوڑی سی آپ کو بندے کو ہوتا ہے نا کہ ایک پچھتاوا محسوس ہوتا ہے کہ اوہو اگر میں نے جاب کی ہوتی تو آج میں بھی اس پوزیشن پہ ہوتی. تو اپنے پیچھے جب آپ دیکھتی ہیں 10 11 12 15 سال کو، تو کیا آپ خود کو ایک مطمئن خاتون تصور کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ میں خود کو ایک مطمئن خاتون سمجھتی ہوں. وہ اس لیے کہ جب تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود میں گھر میں رہ کے اپنے فیملی کی خدمت کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو ٹائم دے رہی ہوں. تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہر خاتون کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہو، وہ چاہے جاب کر کے کرے یا اپنی بچوں کی پرورش و تربیت کر کے وہ کرے. تو اسے میں الحمدللہ خوش ہوں کہ میرے بچوں کو میں فل ٹائم دے پا رہی ہوں، ان کو تعلیم و تربیت کر رہی ہوں، اپنی فیملی کا خیال رکھ پا رہی ہوں. تو میرے خیال سے میری تعلیم جو ہے وہ ایک اچھی جگہ پہ اس کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ آنے والے وقتوں میں اس کا مجھے ایک بہت اچھا انعام ملنے والا ہے. تو الحمدللہ جی بچوں کی کامیابی کی صورت میں مجھے ملے گا. جب میرے بچے کسی مقام پہ پہنچیں گے تو وہ میرے بچوں کے اندر میری وہ تعلیم ہوگی، میری وہ تربیت ہوگی جو میں نے اپنی تعلیم سے سیکھ کے میں نے اپنے بچوں کو جو ہے سکھایا ہے، تو اس سے ہوگا. تو جہاں تک بات آتی ہے اپنی دوستوں کو دیکھ کے اعلیٰ عہدوں پر، تو مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے ایک ہی جگہ پہ بھاگ دوڑ پڑنا، وہ گھر بھی دیکھنا پڑتا، ان کو بچے بھی دیکھنے. اکثر فیملی ممبرس کو ان سے شکایات بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہی ہے. تو وہ ٹائم کیسے دے پائیں؟ وہ انہوں نے ایک بٹی ہوتی ہیں، تو وہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ دونوں طرح سے وہ بٹی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ بڑی مشکل سے اپنے، تو بعض لوگ کو تو وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں ٹائم دے پا رہی ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہاؤس وائف کا جو کام ہوتا ہے تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں اس کو دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلہ آپ نے 10-15 سال پہلے کیا، آپ آج اس پہ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہوں میں اس بات پہ کہ مجھے کم از کم جو ہے نا، میں گھر والوں کی دوائیں بھی لے رہی ہوں، میں بچوں کو بھی ٹائم دے رہی ہوں، میں اپنا گھر بھی سنبھال رہی ہوں، میں ساری چیزیں کر رہی ہوں. اور جو سب سے اچھی بات آپ نے کی کہ ایسی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جو کل بچوں کی کامیابی بہت اچھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کا مجھے دگنا ملنے والا ہے آگے. اچھا تحریم، ہم واپس آپ کے پاس آتے ہیں. یہ سب باتیں تو ہم نے سنی، دیگر شرکاء سے بھی بات ہوئی. مجھے بتائیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہی ہیں، آپ لاء کر رہی ہیں، کچھ خواتین میڈیکل کر رہی ہوتی ہیں، حکومت کے وسائل خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں، اس پہ خواتین آ جاتی ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے اتنے سال، گورنمنٹ کے وسائل ہم پہ خرچ ہوئے ہیں، ہم نے ایک سیٹ آکیوپائی کی ہے، اب ہم جاب نہیں کریں گی. وہ پیا گھر صدا جاتی ہیں، ہاؤس وائف بن جاتی ہیں. تو جو حکومت نے آپ پہ وسائل لگائے ہیں، جو ملک نے آپ پہ وسائل خرچ کیے ہیں، وہ تو سب ضائع ہو گئے. اگر اس کے بجائے کوئی ایسی خاتون آپ کی جگہ آ جاتی ہیں جو یہ پڑھ لکھ کے جاب کرتی ہیں، سوسائٹی میں سوسائٹی کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، تو کیا اس پہ یہ وسائل لگتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ دیکھیں، جہاں تک میرے خیالات کا سوال ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ نہ ہی ہماری تعلیم کبھی ضائع ہوتی ہے اور نہ ہی وسائل کبھی ضائع ہوتے ہیں. دیکھیں، تعلیم ایک ایسا چراغ ہے جو کبھی بھی بجھتا نہیں ہے، کبھی بھی مدم نہیں ہوتا، بلکہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی چمکتی اور دمکتی جاتی ہے، یہ پالش ہوتا جاتا ہے. اب ہر عورت نے آگے کل کو جب اپنا گھر سنبھالنا ہے، وہ جب اپنے بچوں میں وہ چیز ڈیلیور کرے گی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ ضائع ہو گئی؟ اس نے اپنے بچوں میں ڈیلیور کی، اس کے بچوں نے اپنی ماں سے بہت ساری عادتیں اٹھا لی.
تو وہ کسی بھی طرح سے وہ ضائع نہیں ہوگا. اب جب آپ معاشرے میں دو بچوں کو کمپیئر کریں گے, ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ماں کا بچہ ہے اور ایک کم تعلیم یافتہ ماں کا بچہ ہے, تو آپ کو فرق واضح نظر آئے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کے اٹھنے بیٹھنے میں بول چال میں کون سا فرق ہے اور دوسرے کے اٹھنے بیٹھنے بول چال میں کون سا فرق ہے. دوسری بات ہے کہ بہت ساری یہ خواتین اس وجہ سے آگے نہیں آ سکتی کہ سیٹ کسی ایسی عورت نے آکوپائی کر لی جو کل کو اس کو یوٹیلائز نہیں کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہر سال دیکھیں پاکستان میں کتنی MBBS ڈاکٹرز جو ہیں وہ گریجویٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر ان MBBS ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز کی جگہ کوئی مرد ہوتا, وہ بھی وہی نصاب پڑھتا اور آگے جا کے وہی کام کرتا. لیکن وہی عورتیں جب گھر رہیں گی, جب اپنی بے شک 5 سال کی تعلیم کے بعد جب گھر بیٹھیں گی, اپنے بچوں کو ٹائم دیں گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ماں اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہے وہ کوئی اور دوسرا بندہ آ کے ریپلیس کرے گا. یعنی ماں کا متبادل تو کوئی نہیں ہوتا, ایک ڈاکٹر کا متبادل تو کوئی بھی آ سکتا ہے. تو میرا یہ سوچنا ہے کہ وہ تعلیم اور وسائل ضائع نہیں ہوئے, بلکہ وہ اپنے گھر میں, اپنی فیملی میں, اپنے بچوں میں انویسٹ کرے گی, اور اس انویسٹمنٹ کا جو ہے اس کو پھل آگے جا کے ملے گا. ظاہر ہے جب معاشرے میں اس کے بچے باقی بچوں سے پرومیننٹ ہوں گے تو نظر آئے گا کہ ماں تعلیم یافتہ تھی, اس کے جو 5 سال تھے MBBS کے یا 5 سال تھے وکالت کے یا کسی بھی پروفیشن کے, وہ آگے جا کے ضائع نہیں ہوئے بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک سرمایہ بن گیا اور وہ ان کو یوٹیلائز کرے گی. شاید وہ مر بھی جائے لیکن اس کی آنے والی نسلوں میں کوئی ایسی عادتیں ہوں جو اپنی اس ایک عورت کی تعلیم کی وجہ سے آگے چلتی رہیں. ٹھیک, آپ نے یہ کہا کہ یہ جو تعلیم ہے چونکہ یہ نسل در نسل چلتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ وسائل ضائع نہیں ہوتے, بلکہ ایک ماں کی صورت میں جب مجتمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بچوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں. اچھا رضوانہ صاحبہ, آپ سے ہم بات کرتے ہیں, جیسے ہم نے تحریم سے بات کی, سائمہ نے بتایا کہ خواتین تو بٹی ہوتی ہیں جو جاب کرتی ہیں, تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ جب آپ کے بچے اسکول سے تھکے ہارے آئیں تو آپ انہیں اپنی آغوش میں لے لیں, ان کے منہ میں نوالے ڈالیں, کیونکہ یہ انمول خوشیاں تو دوبارہ کبھی نہیں ملتی. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جاب تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے لیکن بچوں کا بچپن تو کبھی بھی لوٹایا نہیں جا سکتا. تو بچوں کے اس مخملی لمس کو, ان کی بچوں کی خوشیوں کو تو آپ مس کر رہی ہیں. یقیناً ہر ماں کی طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ٹائم انجوائے کیا جائے, ان کی لائف کو, ان کے بچپن کو انجوائے کیا جائے, لیکن حقیقت پسندی میں اور جذباتیت میں تھوڑا فرق ہے. ایک واضح لکیر ہے. ہماری خواتین چونکہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں اور جلدی ان باتوں سے متاثر ہو جاتی ہیں کہ جو عموماً فلموں یا کتابوں میں اچھی لگتی ہیں. بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو باہر کام بھی کر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم بھی بتا رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ گزار رہی ہوتی ہیں, اور جہاں تک ہم اگر ان کا بچپن ہی انجوائے کرتے رہیں, ان کے لیے کچھ وسائل یا کچھ ایسی پلاننگ نہ کریں تو کل کے لیے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. آپ دیکھیے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر یا کسی یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کم از کم 5 سے 6 ملین کی رقم سے کم میرا خیال ہے نہیں چاہیے ہوگی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پاکستان میں اسپیشلی طب اور تعلیم بہت مہنگے ہیں, اور اگر آپ نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانے چلے جانا ہے یا خدا نخواستہ آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں اور آپریشن کروانا پڑ جاتا ہے تو 2-3 ملین تو پتہ ہی نہیں چلتے کہ کس طرح خرچ ہو گئے. تو اس لیے جو ہے یہ ضرور کہا جاتا ہے, کتابوں کی حد تک ضرور ہے کہ جو ہے دولت سے سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا, دولت سے نیند حاصل نہیں کی جا سکتی. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایک غربت کے حالات میں ایک ٹھنڈی سڑک پر سونے سے کہیں درجے بہتر ہے کہ آپ گرم کمرے میں نرم گدے پر آرام سے جاگ رہے ہوں. یقیناً جو ہے دولت سے سکون نہیں حاصل کیا جا سکتا, نیند نہیں حاصل کی جا سکتی, لیکن اس کے باوجود دولت آپ کی زندگیوں کی تلخیوں کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے, آپ کی پریشانیوں کو کم کرتی ہے. اور کیونکہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ وہ ہمارا رازق ہے. لیکن یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. آپ جتنی ایفرٹ کریں گے, جتنی کوشش کریں گے, اتنا ہی آپ کو اچھا پھل ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے, عقل دی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت بھی کرنی ہے. اور وہ قومیں جو محنت کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں, ان کا حال دیکھیے, اور ہم جو ہے جو قومیں محنت نہیں کرتی ان کے حال میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. یقیناً. اب جو ہے جہاں تک بات ہے عورت کے گھر سے باہر جا کے کام کرنے کی, جیسے مرد گھر سے باہر جاتا ہے اور کام کرتا ہے اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ وقت بھی گزار رہا ہوتا ہے اور جاب بھی کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے میرے خیال میں کہ عورت صرف جو ہے گھر کے لیے ہے اور گھریلو چار دیواری کے اندر ہی اس کو رہنا چاہیے اور باہر نہیں جانا چاہیے اور کام نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو ایک خاتون جو گھر کے اندر رہتی ہے, جو جس کا کیریئر جو ہے صرف چادر اور چار دیواری کے اندر فکس ہے, اور ایک ایسی خاتون جو کہ گھر سے باہر جاتی ہے, لوگوں سے ڈیل کرتی ہے, بات کرتی ہے, جاب کرتی ہے, اس کے سوچنے کا کینوس بہت بڑا ہوتا ہے.
اور اسپیشلی جب اس کو اپنی فیملی کے متعلق کوئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اپنے بچوں سے متعلق کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں, تو اس کی جو ہے سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اور اس کے فیصلوں میں بہت بالغ نظری کا ثبوت وہ دیتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف مرد کے لیے ہی یہ آکوپیشن ہے, بلکہ جو ہے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جذباتی سے نکلنا چاہیے, جو آپ نے بات کی کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, ریالٹی کو دیکھنا چاہیے, بچوں کا بچپن ہی انجوائے نہ کریں, ان کے مستقبل کے لیے بالکل. اگر جو ہے اگر ہم بچوں کے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, بچوں کے لیے کوئی وسائل نہیں جوڑیں گے, تو پھر جو ہے کل کو اگر ہم ان کو کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ دلوا سکیں, یا دوسرے تیسرے درجے کی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگریاں لے لی ہیں, تو کل کو وہ سڑکوں پر نکل آئیں اور جوٹیاں چٹکھاتے پھریں, تو پھر اس طرح بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس وقت ہمیں کیا حقیقت نہ ہوگی کہ اس وقت ہم اگر بچپن انجوائے نہ کر رہے ہوتے, ان کے لیے کچھ وسائل یا کچھ ایسی چیزیں بناتے تو جو ان کے فائدہ مند ہوتی. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے بتایا دنیا بقدر ایفرٹ اور حقیقت پسندی کو مد نظر رکھنا چاہیے. سائمہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی ہماری بات ہوئی تھی تحریم سے. تحریم نے کہا کہ جو نالج ٹرانسمٹ ہوتا ہے وہ ماں کی صورت میں بچوں, ماں کے ذریعے بچوں میں چلا جاتا ہے, ضائع نہیں ہوتا اگر آپ باہر کام نہیں بھی کرتے, سوسائٹی کو سپورٹ نہیں بھی کرتے. ہمارے ہاں ایک عام جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ خاتون جو ہے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, لیکن وہ جب کچھ عرصہ گھر میں گزار لیتی ہیں, گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہیں, انٹریکشن باہر کی دنیا سے نہیں ہوتا, صرف میاں اور بچوں سے بات چیت ہوتی ہے, تو ان کو جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک زنگ سا لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ گھر میں ماسیوں کے ساتھ رہ کے ان کی سوچ کا وہ معیار نہیں رہتا جو ورکنگ خاتون کا ہے. وہی ساس بہو کے ڈرامے دیکھنا, خاندانی سیاست کا حصہ بن جانا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہی بات, اسی وجہ سے خاندان والے یا ہسبینڈ جو انہیں زیادہ تر فیصلوں میں اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جاب کرنے والی خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر فیصلے کر سکتی ہیں, اور جو خاتون گھر میں رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کا نالج جو ہے وہ شرنک ہوتا جاتا ہے؟ ہاں بالکل, آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو ساس بہو کے ڈراموں والی بات ہے, اول تو ایسی یہ تو دیکھنے والے تک ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس انداز میں لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی اسی چیز میں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میں اپنی بات کروں, میرے بچے اور ہم یہ ساس بہو کے ڈرامے نہیں دیکھتے. دوسری بات آپ نے کہی کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں گھر میں رہ کے ان کی تعلیم کو زنگ لگ جاتا ہے, وہ اس طرح کی نہیں رہتی, وہ بھی گھریلو خواتین کی طرح ماسیوں کی طرح بن جاتی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. معاشرے میں ایک تصور رائج ہے. جی, یہ غلط تصور اس کو میں سمجھتی ہوں. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے بچوں کا جو سلیبس ہے اس کے اندر جدت آ رہی ہے آئے روز, تو وہ خواتین ظاہر سی بات ہے جو پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے رہی ہوتی ہیں, پڑھا رہی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی تعلیم بھی جاری رہتی ہے اس میں, تو اس لیے تو وہ ان کو پڑھا رہی ہوتی ہیں, ٹائم دیتی ہیں, ان کو بھی اس سے کافی ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ عورت جو ہے چار دیواری کے لیے ہے, کچن تک ہی محدود, ایسا نہیں ہے. اس کو بچوں کے اسکول کے کام دیکھنے پڑتے ہیں, پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں, باہر نکلنا پڑتا ہے, ان کی فیسیں کے جو چالان ہوتے ہیں وہ جمع کرانی, بینک تک ان کو جانا پڑتا ہے. گھر باہر سے مطلب پراپر ایک سپورٹ ہوتی ہے ان کی, جو ان کے ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا نظام ٹھیک چل رہا ہے, ہمیں ایک بندہ لک آفٹر کر رہا ہے ہمیں. تو جس وجہ سے یہ ہے کہ وہ مطمئن ہو کے اپنے کام پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں, اور خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں پہ اور اپنی آنے والی نسلوں کو سدھار رہی ہوتی ہیں, ان کی بہترین رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں, جس سے وہ اپنے بزرگوں کا ادب و احترام دیگر چیزیں. تو وہ میں کہتی ہوں کہ معاشرے کے اندر اتنے زیادہ نہیں ہے, جو خاندانی سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے نہیں ہیں, پڑھے لکھے بشعور لوگ ہیں آج کے دور میں. جی یہ صحیح ہے. اب اس کو دیکھنے والے کو ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس انداز میں لے کے جا رہا ہے, نیگیٹو لے کے جا رہا ہے یا پازیٹیو. یہ بندے کی ذاتی جو ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں, اس کے دماغ کی خود اپنی تخلیق ہوتی ہے, وہ اس کو کس انداز سے کر سکتا ہے. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو ساس بہو کے ڈرامے یا یہ جو تصور ہے کہ گھر میں رہ کے ہاؤس وائف کا نالج اپ ڈیٹ نہیں ہوتا, آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, چونکہ وہ اپنے بچوں کی صورت میں بیرونی دنیا سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. تحریم, واپس آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے بھی بات ہوئی تھی کہ وسائل ضائع ہو جاتے ہیں, جو وسائل انویسٹ ہوتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ پہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ وہ ماں کی صورت میں بچوں کو تو ملتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اگر وہ خاتون کام کرے گی تو بہت زیادہ لوگ اس کی تعلیم سے مستفید ہوں گے, لیکن اگر وہ گھر میں ہوگی تو صرف 3-4 بچے ہی مستفید ہوں گے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ گھریلو خاتون کے بجائے اگر آپ کوئی پروفیشن اپنا لیں تو آپ سوسائٹی کی بہتر خدمت کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, میں ایسا سوچتی ہوں کہ ایک ہاؤس وائف ہونا اٹ سیلف ایک پروفیشن ہے, اور ایک آل راؤنڈر پروفیشن ہے, یعنی کہ اس میں آپ کو ایک کام نہیں کرنا پڑتا, اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ڈیل کرنی پڑتی ہیں. میں پرسنلی جہاں تک میرا خیال ہے, میں تو ایک ہاؤس وائف کے لیے کنگ میکر کا لفظ جو ہے وہ یوز کروں گی, کیونکہ دیکھیں اب آپ ہیں, آپ اینکر ہیں, آپ کے بھائی ہوں گے وہ ڈاکٹر ہوں گے,
ان سب کو کس نے پروان چڑھایا ہے؟ ٹیچرز کے علاوہ آپ کی والدہ تھیں جو گھر میں تھیں، جنہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی، جنہوں نے اتنے سارے کیریئرز آپ لوگوں میں ڈیولپ کیے. اب فار ایگزامپل اگر میں یا کوئی بھی عورت جاب کرتی ہے تو وہ ایک فیلڈ تک محدود ہو جائے گی. ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا جو توجہ کا محور ہوگا وہ اس کا ہاسپٹل ہوگا، لیکن جو ایک ماں ہے جب وہ گھر میں بیٹھے گی، جب وہ اپنے بچوں کو دیکھے گی تو وہ اپنے ڈاکٹر بیٹے کو بھی پرورش کرے گی، اپنے ڈاکٹر بیٹے کی بھی، اپنے وکیل بیٹے کی پرورش بھی کرے گی، اینڈ سو آن جو بھی اس کے بچوں کے کیریئرز ہیں. اپنے شوہر کے ساتھ بھی جو ہے اس کے ساتھ کوپریٹ کرے گی، اس کے جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کرے گی، اس کے لیے موٹیویٹر ہوگی، بچوں کے لیے آئے روز نئے نئے کھانے بنائے گی، ان کے لیے شیف ہوگی. اس کے علاوہ فیملی ایونٹس پلان کرے گی تو ایونٹ مینیجر ہوگی. یعنی ایک کام اس میں نہیں ہے. جو ایک گھریلو خاتون ہے میرے خیال میں وہ ایک ہے وہ آل راؤنڈر عورت ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ٹائم ہم لوگ لوگوں کو دیتے ہیں، فار ایگزامپل جو ورکنگ وومن ہے وہ ٹائم اپنی اور باہر کے لوگوں کو دیتی ہے، اگر وہ وہی ٹائم وہ اپنے گھر والوں میں انویسٹ کرے اور ان لوگوں کے کام کرے جن نے کل کو اس کو یاد رکھنا ہے، اور پھر 70-80 سالوں بعد جب وہ مڑ کے پیچھے اپنی کاوشوں کی طرف دیکھے تو اس کو پراؤڈ فیل ہو کہ میں نے ان لوگوں میں انویسٹ کیا جو آج مجھے ایکنالج کر رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں نے کچھ اچھا کام کیا، نہ کہ ان لوگوں کی خدمت کی جن کی اگر میں نہ کرتی تو میری کرسی پہ کوئی اور بیٹھ کے کر لیتا. لیکن اگر میں ماں نہ ہوتی، میں بیوی نہ ہوتی، میں گھر پہ نہ ہوتی تو میری کرسی پہ کون بیٹھتا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ہاؤس وائف ایک اٹ سیلف ایک پروفیشن ہے اور ایک ہاؤس وائف ایک کنگ میکر ہے. صحیح، آپ نے بڑی اچھی ٹرمنالوجی یوز کی. آپ نے کہا جی کہ ہاؤس وائف بائی اٹ سیلف از اے کمپلیٹ پروفیشن، بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے، بچوں کی شیف، بچوں کے کیریئر پلاننگ، ایوری تھنگ. اور آپ نے یہ کہا کہ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، دفتر میں جو خاتون کام کری اس کی جگہ کوئی بھی لے سکتا. رضوانہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے تحریم نے جو بات کی اسی کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں کہ ان نے بڑی باتیں ہمیں بتائیں کہ ایک ہاؤس وائف کس کس طرح سے قربانیاں دیتی ہے. وہ اپنا آرام و سکون تاج دیتی ہے، اپنے میاں کے کیریئر کو اچیو کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے، اپنے 2-2 3-3 4-4 بچوں کے کیریئرز بناتی ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے 3-3 4-4 بچے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کیا ہے. اس کی بنسبت جب وہ خاتون خود جاب کرتی ہے تو وہ صرف ایک آدمی کا کیریئر بناتی ہے، یعنی کہ اپنا. بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک عورت جو ہے بہت قربانیاں دیتی ہے. ایک ہاؤس وائف اپنی جو ہے ذات کو پس پش ڈال کے اپنے ہسبینڈ کا کیریئر بنانے میں مدد دیتی ہے، اپنے بچوں کا کیریئر بنانے میں مدد دیتی ہے. اور میں بحیثیت خاتون اس بات کو ڈینائی نہیں کرتی کہ جو ہے اگر کوئی عورت جو ہے گھر میں ہاؤس وائف کے طور پر رہنا چاہتی ہے تو اس کو دھکے دے کے باہر نکالا جائے اور اس سے کام کروایا جائے. تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنا آرام خراب کرتی ہے، اپنی ساری ایفرٹس لگاتی ہے اور بہت کام کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے. لیکن جو ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یا ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین کو وہ عزت و اکرام نہیں دیا جاتا جو ان کا حق ہے. اور اس طرح ہم جو ہے معاشرے میں عورت کے رول کو سبسڈائز کر دیتے ہیں، فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. آپ کے میرا خیال ہے کہ اور ترقی کرنا مرد اور عورت دونوں کا حق ہے. دونوں کو جو ہے دوڑ لگانی چاہیے زندگی میں اور دونوں کو آگے جانا چاہیے، اور اس دوڑ میں جو جتنا آگے بڑھ سکے اس کو ہرڈل نہیں بنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی خاتون ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے یا جو ہے وہ ہاسپٹل میں بیٹھ کے کام کر سکتی ہے، اگر انجینئر ہے یا کوئی CEO ہے کمپنی کی، تو میرا خیال ہے کہ اس کو وہاں بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے اس کو گھر میں رہنا چاہیے. کیونکہ اس پر آپ کے والدین نے کچھ وسائل خرچ کیے ہیں کہ آپ کو کوئی اتنا پوٹینشیل دیا ہے کہ آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے، ملک کے لیے کوئی کام کر سکیں. سوسائٹی کا بھی شاید آپ پہ حق ہے، جو سوسائٹی کے فنڈز بھی آپ پہ لگے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہی بات ہے کہ اگر ایک عورت میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ لاکھ یا 1.5 لاکھ روپیہ کما سکتی ہے باہر جا کے، اور ایک اس کے مقابلے میں ایک ان پڑھ خاتون ہے جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور جو صرف 2-3 ہزار روپے میں کام کر سکتی ہے کہ وہ برتن دھو سکتی ہے، صفائی کا کام کر سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو وہ کام کرنے دیا جائے. اور اگر جو عورت جو پڑھی لکھی ہے جس میں پوٹینشیل ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اور اس کو اگر یہ قوم کے ساتھ ظلم ہوگا، میں یہ کہوں گی کہ اس کی جگہ پر جو ہے آپ اس کو گھر میں قید کر دیں اور صرف 5-6 ہزار روپے کے کام کے لیے جو ہے وہ اپنی چیزیں چھوڑ دیں اور اس کی کرسی پر جو ہے کچھ نااہل لوگ آ کے بیٹھیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا میرے خیال میں. اچھا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے یہ بتایا کہ ہر آدمی کو اس کے پوٹینشیل کے مطابق پلیس کرنے میں سوسائٹی کی کامیابی ہے، جو کہ اگر ہم 1.5 لاکھ والی خاتون سے گھر میں ماسی کے 5-6 ہزار والے کام کروائیں گے تو یہ معاملہ جو ہے سوسائٹی کا پوٹینشیل ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک، ہم جاتے ہیں سائمہ صاحبہ آپ کی طرف. آپ چونکہ ایک بڑی پراؤڈ ہاؤس وائف ہیں،
اگر آپ کی بچیاں ہاؤس وائف بننا چاہیں تو آپ کیا ان کو اس چیز کی اجازت دیں گی؟ چونکہ ایک تو ہمارے ہاں اب جب بھی رشتے ہوتے ہیں بچیوں کے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کا رشتہ کیا جائے جو کسی پروفیشن میں ہوں، اچھا کما رہی ہوں. دوسرا یہ کہ جو خواتین گھریلو خاتون کے طور پہ ہی رہتی ہیں تو عموماً وہ گھریلو تشدد کا شکار بھی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ میاں کی آمدنی پہ ہی ان کا سارا انحصار ہوتا ہے، وہ خود سے تو جاب کرتی نہیں ہے. تو کیا اپنی بیٹیوں کو آپ گھریلو ہاؤس وائف بنانا پسند کریں گی؟ جی ضرور، کیوں نہیں بنانا پسند کروں گی. میں خود ایک ہاؤس وائف ہوں تو میں ان کو بھی، لیکن اس کے اندر مجھے سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھوں گی کہ وہ ایک اچھی بیوی، اچھی بہو، اچھی بھابھی اور ایک اچھی، اس سے بھی زیادہ ایک اچھی ماں بن سکیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو وہ تربیت دے سکے جو ہاں اس کے علاوہ اگر وہ کسی شعبے میں جانا چاہیں تو اس میں بھی ان کو باقاعدہ اس چیز میں سپورٹ کی جائے گی، باقاعدہ ان کو اپنی رائے اور اپنا جو فیصلے کرنے میں ان کا پورا حق ان کو دیا جائے گا، تاکہ وہ انہیں اس چیز کی مایوسی نہ ہو کہ ایک تو ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، دوسرا ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، ہمیں اپنے حقوق کے فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے ہر چیز کے لیے ان کو. لیکن سب سے پہلے ان کی تربیت یہ ہوگی کہ وہ ایک اچھی بیٹی بن سکیں، ایک اچھی بہو بن سکیں، ایک اچھی ماں. اس سے زیادہ کہ جب تک کوئی ماں اچھا کردار نہیں ادا کرے گی اپنے بچوں کے لیے تو میرے خیال سے ہمارا معاشرہ اتنے اچھائی اور بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. لیکن رشتوں کے بارے میں جو ہماری سوسائٹی میں آج بالکل ٹھیک آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے. جہاں پہ ایک اچھے رشتوں کے لیے جاب ہولڈر خواتین کے لیے رشتے آ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ، دوسری طرف گھریلو خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ آج کل کے بچے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ کے بچوں کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے نہیں کر رہے، وہ ان میں نہیں کر رہے، تو وہ اس یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی کہ کوئی گھریلو خاتون ہو جو گھر کو دیکھ سکے آسانی سے، گھر کے سلیقہ شعر ہو. دیگر وہ کوئی مہمان اگر گھر میں آ جائے تو اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اسے کسی کی طرف سے سگنل نہ ملنا، سگنل کا انتظار نہ کرے کہ مجھے ملے، میں اس کے لیے چائے پانی لے کے آؤں یا کھانے کا پوچھوں یا دیگر کسی چیز کا. وہ اچھی طریقے سے اپنے کچن کو مینج کر سکے، اپنے بزرگوں کا احترام کر سکے. دیگر یہ اس کی بھی بڑی، میں کہتی ہوں کہ وہ جاب ہولڈرز جو خواتین ہیں ان سے زیادہ گھریلو خواتین کی ڈیمانڈز ہیں. مجھ سے آج تک میں جن لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے کہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں گھریلو خاتون چاہیے جو ہمارے گھر کو اچھے طریقے سے دیکھ سکے، جو صرف اور صرف گھر کو ٹائم دے سکے. یہ چیز اچھا ٹھیک. تو آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گھریلو خواتین جو ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی ان کا ایک اہم کردار ہے معاشرے کے اندر. اچھے معاشرے کی تشکیل ایک اچھی گھریلو سمجھدار اور سلیقہ شعر خاتون سے ہوتی ہے، اسے ایک اچھے معاشرے کو جس کو ہم کہتے ہیں. یہ بات ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی بچیاں ہاؤس وائف بنیں گی تو آپ اس میں انہیں انکریج کریں گی، وہ ضرور کریں گی کہ گھر کی چار دیواری میں جتنے بھی فنون ہیں، جتنے بھی سکلز ہیں وہ آپ جس چیز میں وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے یا وہ کسی بھی جگہ پہ جانا چاہیں، کسی بھی لیول پہ، وہ باقاعدہ ان کو اس چیز کے لیے سپورٹ کیا جائے گا کہ یہ ان کا ذاتی حق ہے اور ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ان کے ذاتی حق سے ان کو محروم رکھ سکیں. پوائنٹ آ گیا. اچھا تحریم، واپس آپ کے پاس آتے ہیں. آپ نے تعلیم حاصل کر لی، آپ نے جاب نہیں کی، خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ ایک فلاحی ریاست نہیں ہے تو اگر خدا نخواستہ کچھ حالات سخت آ جائیں تو خواتین کو بعض کا جابس کرنی پڑتی ہیں. اب آپ نے ڈگری لی اپنی 2022 میں، 2030 میں، 2032 میں آپ جا کے اگر آپ کو جاب کرنی پڑ جاتی ہے والدین کی کہنے پہ یا حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو آپ کے نالج کے حوالے سے مارکیٹ بہت آگے جا چکی ہوگی. اس وقت یا تو آپ کو جاب ملے گی نہیں، یا اگر ملے گی تو بہت کم اہمیت کی اور کوئی بہت چھوٹی سی جاب ملے گی. اس چیز کو کیسے کیٹر کریں گی آپ؟ دیکھیں جی، گھر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر رہ کے میں اپنی سکلز کو زنگ لگا لوں یا گھر رہ کے میں معاشرے سے کٹ آف ہو جاؤں یا پھر میں جو ہے کرنٹ ٹائمز کو جو ہے اسٹڈی نہ کروں یا بالکل ہی ایک ان پڑھ خاتون والا رول نبھاؤں. میرا مطلب، میرا ایک ہاؤس وائف ہونے کا یا ہوم میکر ہونے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں تو اپنی سکلز کو گھر رہ کے پالش کریں. آپ کے پاس آج میڈیا ہے، آپ کے پاس آج فونز ہیں، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ گھر رہ کے اپنی سکلز پالش کر سکتے ہیں اور مزید سکلز سیکھ سکتے ہیں. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 10-12 سال کا گیپ آئے گا تو اس میں اگر میں گھر رہ کے اپنی سکلز پالش کروں گی تو ریسٹنگ کے بجائے میری سکلز جو ہیں وہ پالش ہوں گی. مجھے سمجھ آئے گی کہ آج کل معاشرے میں کیا چل رہا ہے اور میں کس چیز کی طرف جا رہی ہوں، مجھے کیا چیز کیری کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے پے کی اور ایڈجسٹ کرنے کی، سیلری کی، چھوٹی جابس ملنے کا، تو میرا یہ خیال ہے پرسنلی کہ عورت پانی کی طرح ہے. اس کو آپ جس برتن میں ڈالیں گے وہ اس برتن کی شکل اختیار کر لے گی. آپ مجھے اگر بہت کم آمدنی میں رہنے کا کہیں گے تو میں نے تو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے. اگر آپ مجھے 3-4 لاکھ والی کوئی جاب دے دیں گے تو میں نے تو اس میں بھی ایزیلی ایڈجسٹ ہو جانا ہے.
تو یہ ہے کہ ٹائم لگے گا ایڈجسٹ، لیکن بندہ پھر بھی کر سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ گھر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی گھر بیٹھ جائیں، بلکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھیں تاکہ باہر کی دنیا پہ ایک کھڑکی کھلی رہے. آپ سب لوگوں سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. رضوانہ ظہور صاحب آپ کا بہت شکریہ، سائمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تحریم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، اپنے آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہاؤس وائف ایک مکمل کیریئر ہے یا نہیں. آپ نے ہمارے تینوں شرکاء کی باتیں سنی اور ہمیں امید ہے کہ اس سے آپ کے ذہن کے بہت سے بند دریچے کھلے ہوں گے. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو ہاؤس وائف بنانا ہے یا ورکنگ لیڈی. ہم اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے اور اچھوتے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.